السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے خواتین اور شاپنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ عورت بازار کب جا سکتی ہے؟ یہ بات کلیئر ہے کہ قرآن اولیٰ میں، جو کہ امت اسلامیہ کے بہترین افراد کا عہد زندگانی اور مثالی معاشرہ رہا، عورتوں کی بازار آمد و رفت بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی آمد و رفت بہت کم تھی بازار میں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ وہ بازار میں خود خرید و فروخت کرنے کی بجائے اپنا مال ایماندار تاجروں کو پیش کرتی اور اپنے غلام کو امور تجارت پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ بھیجتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا مال سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ اس وقت وہی عورت بازار نظر آتی تھی جو انتہائی مجبور ہوتی۔ اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا کوئی مرد نہ ہوتا۔ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مجبوراً گھر سے نکلتی، بازار جاتی اور جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے واپس گھر آ جاتی۔ اس لیے شاید ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ عورت فقط ایک ہی حالت میں بازار جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر اس سے کوئی مرد میسر نہ ہو جو اس کو بازار سے اشیائے ضرورت لا کر دے، یا مرد تو ہو مگر اس کے لیے بازار جانا ناممکن ہو، مثلاً یہ کہ وہ گھر میں موجود نہ ہو، مریض ہو یا پاگل ہو، مطلوبہ چیز خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، یا پھر خرید و فروخت کے اصول و قواعد سے یکسر ناواقف ہو۔ آپ کے لیے ضروری بات کہ اس اصول کو بیان کرنے کے بعد ہم چند ایسی گزارشات اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ وہ یہ کہ اسلامی ادب میں جو بازار جانے والی ہر مسلمان خاتون کو تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی پاک دامنی اور عفت و عصمت کی حفاظت کا سبب ہے۔ ان کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آج کل اکثر خواتین بازار جانے کو دل پسند مشغلہ بنائے ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم بازار کی شرعی حیثیت کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بازار کیسا مقام ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پر بازاروں میں اللہ تعالیٰ کا نام کم ہی لیا جاتا ہے۔ جہاں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ، فراڈ اور کساد بازاری کا دور دورہ ہو، وہ جگہ ایک مسلمان کے لیے کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے؟ جس مقام پر اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ جگہ نہ تو اللہ کے ہاں قابل تعریف ہے اور نہ ہی ایک سچے مسلمان کے ہاں دل پسند ہے، مگر اگر مجبوری کی بنا پر اسے وہاں جانا پڑے تو اس کا دل کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ تاجر اور خریدار جو بازار میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، پورا تولتے ہیں، ایمانداری سے کام لیتے ہیں اور خرید و فروخت میں مالک کائنات کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اکثر تو وہ ہیں جو خرید و فروخت، لین دین، پیسہ کمانے اور وسائل کو بڑھانے میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے خالق حقیقی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام مساجد اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلیمان فارسی کو فرمایا، کوشش کر کہ تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا انسان نہ ہو
اور نہ ہی سب سے آخر میں نکلنے والا ہو، کیونکہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے جہاں وہ ہر وقت اپنا جھنڈا گاڑے رکھتا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بازار اچھی جگہ نہیں، اس لیے ہر مسلمان عورت اور مرد پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم وقت بازار میں گزارے، اور اگر بازار میں رہنا اس کی مجبوری ہے جیسے دکاندار وغیرہ، تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے کاروبار کو اپنے مالک کی یاد میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ البتہ وہ بہنیں جو محض خریداری کے لیے جائیں تو وہ بازار میں ٹہلنے کی بجائے جلد از جلد فارغ ہو کر گھر واپس آئیں، کیونکہ وہ بہت جلد شیطان کے دھوکے میں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ بازار تو اس کے خاص میدان ہیں۔ اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی بازار کم جائیں، زیادہ تر وقت مساجد میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اگلا ٹاپک ہے مرد محرم کے ساتھ ہی بازار جائے، عورت محرم مرد کے ساتھ ہی بازار جائے۔ ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ اگر بازار جانا پڑے تو آپ کسی محرم مرد کے ساتھ جائیں تاکہ آپ باوقار اور محفوظ طریقے سے خریداری کر سکیں۔ ہمارے بعض بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے، محرم مردوں کے ساتھ بازار جانا ایک قسم کی پابندی اور خواتین کی آزادی پر قدغن خیال کرتی ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلی بازار جائیں، اپنی مرضی سے گھومیں پھریں، خریداری کریں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، اور کوئی ان کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ بہنیں شاید ان انسانی بھیڑیوں کی خطرناک چالوں کو نہیں جانتی جو بازار کے ہر کونے میں گھات لگائے ہوتے ہیں اور ہر آنے جانے والی خواتین کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ عورتوں کا محرم کے بغیر بازار جانا اور غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنا بہت بڑی برائی ہے جو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ یہ کام انسانی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی بنا سے محرم کے بغیر بازار جانا پڑ جائے تو 2-3 خواتین کو ساتھ لے جائیں، اکیلے بازار نہ جائیں۔ اگر سنجیدہ اور عمر رسیدہ خواتین کو ہمراہ لے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگلی گزارش، عورت پردے کا اہتمام کرے۔ ہر مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ گھر سے مکمل پردے کے ساتھ نکلے، لہٰذا اگر کسی مسلمان بہن کو بازار جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو وہ مکمل پردے کے ساتھ نکلے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکائے رکھیں، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ حجاب اور پردے کی فضیلت پر دی گئی احادیث اور آیات کی دلالت کرتی ہیں، مگر ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ذرا غور کریں کہ یہ حکم کن کے لیے ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملیں۔ یہ ہیں وہ پاک دامن بیٹیاں، بیویاں اور مسلمان عورتیں جن کے تقدس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود دی۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کو خود پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی کے لیے پسند فرمایا۔ کسی کا نکاح بھی خود رب کریم نے عرش بری پر کیا۔ کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا،
یہ وہ پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ملا کرتے، ان کا ماتھا چومتے، انہیں پیار کرتے۔ اگر یہ نقطہ ہماری مسلمان بہنوں کو سمجھ آ جائے تو بہتر، ورنہ اس سے زیادہ ہم کیا گزارش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اے مسلمان خاتون، اگر تجھے بازار جانا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا اور اس شیطانی خیال کو دل سے نکال دینا کہ تیری طرف کوئی مرد نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں کی نظریں خیانت کرتی ہیں، مرد عورتوں کو ہوس پرست اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جس کا ترجمہ ہے اے نبی، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب آنکھوں کی خیانت کے بارے میں حدیث ہے یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اور آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے اور ان کو جو سینے دل چھپائے ہیں، جو کچھ سینوں میں ہے ان کو بھی، اور جو آنکھوں کی خیانت ہے اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ نیچی نگاہ رکھنے والے تین پاکیزہ اور اعلیٰ اوصاف کی حلاوت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ نظر نیچی رکھ کے چلتے ہیں ان کے لیے تین اوصاف کہ ان کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ان کا دل سکون میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نظر نیچی کر کے چل رہے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ ثابت قدمی اور بلند ہمتی آتی ہے اور دل کا نور اور ایمان تازہ رہتا ہے۔ چوتھی گزارش، دکاندار سے بیکار گفتگو سے اعتراض کریں۔ بعض بہنیں خریداری کرتے ہوئے دکاندار کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بہت نرم اور دل کو لبھانے والا انداز کی گفتگو کرتی ہیں، الفاظ کی ادائیگی میں بلا کی بناوٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور منہ پر چہرے کے عجیب عجیب زاویے بناتی ہیں۔ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح دکاندار متاثر ہو کر ان کو سستے داموں چیز فروخت کر دے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں یا پھر دوسروں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں خود بے وقوف بن جاتی ہیں، کیونکہ بعض دکاندار دوستوں کے بقول خواتین عموماً مہنگے داموں چیز خرید لیتی ہیں کیونکہ وہ دکاندار سے جھگڑا کرتی ہیں، اس لیے وہ چیز کا ریٹ اتنا زیادہ بتاتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ کمی کر کے بھی وہ اچھا خاصا منافع کما لیتے ہیں۔ بہرحال ان تناظر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ہماری بہنیں خریداری کے لیے جائیں وہ فطرتی انداز میں دکاندار سے بات کریں اور کم سے کم گفتگو کریں۔ ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے قدرے خرتگی یعنی کہ سخت پن ہونا چاہیے تاکہ بیمار دل افراد ان میں دلچسپی نہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ وہ ہر مسلمان عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی لالچ کرنے لگے، ہاں قاعدے کے مطابق کلام کیا کرو۔
اور تم نرم لہجے سے بات نہ کرو، یعنی کہ غیر مردوں سے اتنی نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی لالچ کرنے لگے۔ ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ 5ویں گزارش، دکاندار کا سامنا صحیح انداز سے کیجیے۔ اکثر بہنیں بے پردہ بازار جاتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک کندھے پر مفرد نما دوپٹہ بطور فیشن ڈالا ہوتا ہے۔ وہ دکاندار سے چیز کا ریٹ وغیرہ طے کرتے ہوئے عموماً کاؤنٹر پر اس قدر جھک جاتی ہیں کہ ان کی نظر سیدھی ان کے گلے پر پڑتی ہے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو بعض ایسی بھی حواس باختہ خواتین ہیں جو جان بوجھ کر یہ غیر اخلاقی حرکت کرتی ہیں۔ اے بہنوں، اس جسمانی زینت کا اظہار صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے کیجیے اور اپنی اداؤں سے دیوانہ کر دیجیے۔ اسلام اس ادا پر کہاں پابندی لگاتا ہے، بلکہ اس کو پسند کرتا ہے، مگر غیر محرم کے سامنے ایسی حرکت سے بچیے کیونکہ یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحاشی کسی بھی چیز انسان کی قدر و قیمت کم کر دیتی ہے، جبکہ حیا کسی بھی چیز کی قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط کیجیے کہ دکاندار کے سامنے کسی بھی طرح آپ کی زینت کا اظہار نہ ہو، اور اس کا بہترین علاج پردہ ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں بازار لے کے جائیں۔ مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ بازار جانے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیجیے۔ ایسے وقت میں بازار مت جائیں جب دکاندار اکیلا ہو یا کسی بھی قسم کی نقصان کا اندیشہ ہو۔ مثلاً صبح کا وقت کہ جب بازار کھلتا ہے، یا ایسا وقت جب اوباش نوجوانوں کے ٹولے آوارہ گردی کے لیے بازار آتے ہیں۔ جیسا کہ بڑے شہروں میں شام کے بعد ایسے اوقات میں بازار جانا یقیناً کسی نقصان یا فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، خصوصاً جب عورت اکیلی ہو۔ اخبارات میں نوجوان لڑکیوں کے اغوا اور پھر قتل کے واقعات عبرت کافی ہیں۔ یاد رہے، تنہائی میں دکاندار کے ساتھ علیحدہ ہونا یا خرید و فروخت کے معاملات طے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منافی ہے۔ کوئی آدمی کسی عورت کے پاس تنہائی میں علیحدہ نہ ہو مگر یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو، یعنی اگر اسے کسی مجبوری کی حالت میں اجنبی مرد کے پاس جانا ہی پڑے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، جیسا کہ علاج یا کسی ضرورت کے لیے۔ 7ویں گزارش، زیب و زینت ترک کر کے جائیں۔ اور بازار میں اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ بعض بہنوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بازار میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے بلاتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، خصوصاً اتوار بازار میں، جبکہ لوگ دکانوں سے باہر مختلف چیزوں کے اسٹال لگائے ہوتے ہیں۔ مثلاً خواتین اکٹھے بازار جاتی ہیں، جب وہ الگ الگ اسٹالوں پر کھڑی ہوں تو ایک دوسرے کو بآواز بلند بلاتی ہیں۔ اے بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مردوں کو بھی بازار میں اونچی آواز سے بات کرنے سے اور چیخنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے دوسری خواتین یا اپنے ساتھ محرم کے ساتھ بات کرنا ہو تو پست آواز میں اور باوقار طریقے سے کریں۔ مناسب اشیاء اور مناسب لباس خریدیں۔
آج کل بازاروں میں ایسی اشیاء خصوصاً میک اپ کا سامان دستیاب ہے جس کا استعمال جہاں ناجائز ہے وہاں طبی لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے۔ ہماری خواتین کا میک اپ بالوں پر سنہرے رنگ کا کلر کرنا بہت عام ہے، اس لیے ایسی چیز خریدیں کہ جو مناسب ہو اور اچھی بھی لگے۔ فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔